بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں۔ کلاس 8 ہمارا یونٹ 3 کا اسائنمنٹ نمبر 7 ہے۔ ڈے 1 کا کام ہے، سبجیکٹ ہے ہمارا اردو لٹریچر۔ بچوں اسائنمنٹ نمبر 6 میں ہم نے سبق شہید کی بلند خوانی اور اس کے سوال جواب کیے تھے۔ اب اسائنمنٹ نمبر 7 میں جو ہمیں کام دیا گیا ہے وہ سبق شہید کا خلاصہ ہے۔ اس کے علاوہ پیشکش شہادت و مقصود و مطلوب مومن اور کثیر الانتخابی سوالات ہیں۔ اس کے علاوہ بچوں الفاظ جملے کا کام ہے۔ تو آئیے ہم اپنے کام کا آغاز کرتے ہیں۔ کاپی پین نکال لیجئے، صفحے پر آج کی تاریخ لازمی ڈال لیجئے اور آئیے اب ہم اپنے کام کا آغاز کرتے ہیں۔ سبق شہید خلاصہ ہے۔ اس سبق میں مرزا صاحب ایک گھرانے کا احوال بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب 1965 کی جنگ کا آغاز ہوا اور بھارت نے بغیر اطلاع کے پاکستان پر حملہ کیا، پورا ملک متاثر ہوا، ہر جگہ تباہی نظر آ رہی تھی۔ ایسے میں جاوید شہید کا گھر بھی جنگ کی تباہ کاری کا شکار ہوا۔ اس گھر کا احوال مصنف کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ 6 ستمبر کی صبح رضیہ اپنے بھائی جاوید کی یاد میں افسردہ رو رہی ہے۔ اس کی ماں اسے چپ کرانے میں ناکام ہوتی ہے۔ تب اس کے والد اسے سمجھاتے ہیں اور دیوار پر لگی ہوئی جاوید کی تصویر کو اتارنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر رضیہ چونکہ اپنے بھائی سے بہت محبت کرتی تھی سو وہ اس کے لیے آمادہ نہیں ہوتی۔ اتنے میں ان کی پڑوسن شاداں بھی آ جاتی ہے اور گھر کے حالات پر وہ بھی افسردہ ہو جاتی ہے۔ فاطمہ جاوید کی ماں ان کو بتاتی ہے کہ آج جاوید کی 24ویں سالگرہ ہے۔ آج ہی کے دن اس کو سالگرہ کی تیاری کے دوران ڈیوٹی پر بلا لیا گیا تھا اور پھر وہ کبھی واپس نہ آیا۔ ادھر رضیہ کو ایک سایہ صحن میں نظر آتا ہے۔ وہ اسے جاوید سمجھ کر بات کرتی ہے کہ بھائی جان آ گئے، مجھے پتہ تھا آپ آئیں گے۔ جو ہار اس دن آپ کو پہنا نہیں سکی تھی وہ آج پہنا دوں گی۔ وہ آگے بڑھ کر ہار پہناتی ہے۔ اتنے میں شاداں فاطمہ اور رضیہ کے والد آتے ہیں اور رضیہ انہیں بتاتی ہے کہ ابھی بھائی جان آئے تھے اور میں نے ان کو ہار بھی پہنا دیا ہے۔ شاداں کہتی ہے مگر ہار تو یہ پڑا ہے۔ زمین پر وہ اٹھانے لگتی ہے تو اچانک اس کی چیخ سنائی دیتی ہے کہ ہار پر لہو، سچ مچ ہار لہو میں ڈوبا نظر آتا ہے۔ مصنف دراصل ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں
کہ شہید کبھی مرا نہیں کرتے، وہ زندہ جاوید ہوتے ہیں اور ہر رشتے کے احساس میں زندہ رہتے ہیں۔ بچوں، سبق شہید کا خلاصہ یہاں مکمل ہوتا ہے۔ ویڈیو پاز کرتے جائیں، اپنا کام مکمل کرتے جائیں، پھر ویڈیو کو آگے بڑھاتے جائیں۔ آئیے اب ہم اپنے اگلے کام کی طرف چلتے ہیں۔ اب ہمیں سبق جاوید شہید کی پیشکش کا کام کرنا ہے۔ یہ کام بچوں نئے صفحے سے ہوگا۔ پیشکش ہے جس کا عنوان ہے شہادت ہے مقصود و مطلوب مومن۔ شوق شہادت مومن کی شان ہے۔ مسلمان ہمیشہ اپنی جان اپنے اللہ اور اپنے وطن و قوم کی امانت سمجھتا ہے۔ جب کبھی قوم پر برا وقت آتا ہے تو فوراً لبیک میں حاضر ہوں کی صدا لگا کر اپنا فرض نبھانے کھڑا ہو جاتا ہے، اور اس کے فرض کی راہ میں کوئی جذبہ یا کوئی رشتہ حائل نہیں ہوتا۔ یا تو وہ میدان سے فاتح غازی بن کر آتا ہے یا اپنے فرض کی راہ میں جان دے کر شہادت یعنی ہمیشہ کی زندگی پاتا ہے اور امر ہو جاتا ہے۔ بچوں، یہ تھی ہماری پیشکش۔ یہ کام آپ اگلے صفحے پر کریں گے۔ اس کے بعد ہے کثیر الانتخابی سوالات۔ کثیر الانتخابی سوالات میں پہلا کثیر الانتخابی ہے۔ سبق شہید کے مصنف ہیں سر سید مرزا ادیب، ڈپٹی نذیر احمد۔ جواب ہے مرزا ادیب۔ دوسرا ہے رضیہ اپنے بھائی کے لیے لائی تھی پھول ہار، کتاب لائی تھی ہار۔ تیسرا ہے جاوید کی سالگرہ کا دن تھا 6 ستمبر، 7 ستمبر، 8 ستمبر۔ تو بچوں، جاوید شہید کی سالگرہ کا دن تھا 6 ستمبر۔ اس کے بعد چوتھا ہے مکان کو نقصان پہنچا تھا بھارتی بمباری سے، سیلن سے یا بارش سے۔ بھارتی بمباری سے نقصان پہنچا تھا۔ پانچواں ہے رضیہ تصویر پر لٹکاتی ہے ہار، کپڑے، پھول۔ جواب ہے بچوں رضیہ تصویر پر لٹکاتی ہے ہار۔ اب ہیں ہمارے الفاظ جملے۔ مندرجہ ذیل الفاظ کے جملے بنائیے۔ لفظ ہے آرائش۔ نت نئی چیزوں کے استعمال سے گھروں کی آرائش میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ ہے ہمارا پہلا جملہ۔ دوسرا ہے کپ کپاہٹ۔ ضعیف لوگوں کے ہاتھ پیروں پر بڑھتی عمر کے ساتھ کپ کپاہٹ طاری ہو جاتی ہے۔ یہ ہے ہمارا جملہ نمبر 2۔ اس کے بعد ہے لفظ سعادت۔ ملک و قوم کے لیے شہادت کا رتبہ حاصل کرنا بڑی سعادت کی بات ہے۔ پھر لفظ ہے جائے وقوع۔ پولیس نے مجرم کو جائے وقوع پر ہی پکڑ کر ہتھکڑی لگا دی۔ پھر لفظ ہے بچوں مدھم۔ صبح سویرے کی مدھم روشنی بڑی پرسکون ہوتی ہے۔ پھر لفظ ہے بچوں شفق۔ آسمان پر شفق کا منظر بڑا دل فریب ہوتا ہے۔ اس کے بعد لفظ ہے دم بخود۔
عریشہ اپنی دوست کی عیاریاں دیکھ کر دم بخود رہ گئی۔ بچوں، ہمارے اسائنمنٹ نمبر 7 کا کام مکمل ہوتا ہے۔ اگلی کلاس تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔